امام زامن کیوں باندھتے ہیں جی، اور یہ تعویذ جو ہیں ان میں کتنا اثر ہوتا ہے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ یہ آپ کو واقعہ ایک بتاتے ہیں۔ اس کو امام علی رضا 8ویں امام تھے، اور ان کا ایران میں روزہ ہے۔ ان سے ایک واقعہ منسوب ہے کہ ایک شکاری ایک ہرن کا شکار کرتا ہے۔ ہرن کو عربی زبان میں آہو کہتے ہیں، زامن آہو سے بھی یہ واقعہ منسوب ہے، کہا جاتا ہے اس واقعے کو کہ اس نے ایک ہرن کا شکار کیا۔ اب وہ شکار کر کے یہاں سے ان کے پاس سے امام صاحب کے قریب سے گزر رہا تھا، تو امام صاحب نے ان کی آواز جو ہے، اس کی ریکویسٹ ہرن کی سنی کہ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو دودھ پلانے دیں، پھر میں واپس آ جاؤں۔ شکاری سے امام صاحب نے یہ بات کی، شکاری جانتا نہیں تھا کہ یہ امام علی رضا ہے۔ تو خیر اس نے کہا کہ مجھے کیا ضمانت ہو کہ یہ واپس آئے گی؟ تو امام صاحب نے کہا کہ اگر یہ واپس نہ آئے تو اس کا جو نقصان ہے، جو قیمت ہے، میں ادا کر دوں گا۔ لہٰذا اس نے ہرن کو چھوڑا، ہرن گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلایا، واپس آ گئی اور دوبارہ شکاری کے پاس آ گئی، جس سے یہ واقعہ جو ہے اتنا فیمس ہوا، مشہور ہوا کہ اس وقت کے خلیفہ مامون رشید جو تھے، اس نے ایک سکہ بنایا، گولڈ کا سکہ، اس کے ایک طرف امام علی رضا کا نام اور دوسری طرف ہرن کی تصویر بنائی ہوئی۔ تو یہ جو سکہ تھا، اس وقت لوگوں نے اس کو ایک کالے کپڑے میں باندھ کے لپیٹ کے بازو کے اوپر باندھنا شروع کر دیا کہ سفر کے اوپر جب جائیں گے تو یہ باندھا جائے گا تو اس سے حفاظت ہوگی۔ اب یہ یہ نہیں تھا کہ جب یہ باندھ دیا جاتا تو کوئی کسی کی موت نہ آتی، کوئی قافلہ لٹتا نہ، کوئی مسئلہ نہ بنتا، لیکن یہ ایک ہمت دے دیتی انسانوں کو جو جاتے تھے، جو اس کو باندھتے تھے، ان کو ایک احساس ہو جاتا، طاقت مضبوطی میں محفوظ، ان کو احساس ہوتا کہ وہ محفوظ ہیں۔ تو لہٰذا یہی اثر تعویذ کا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی انسان کوئی تعویذ بنواتا ہے تو اس کے اندر ایک امید، ایک چمک، ایک روشنی، ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اب میں محفوظ ہوں، اب میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اب مجھے فلاں پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ تعویذ جو ہوتا ہے یہی اثر کرتا ہے، یہاں تک کہ کئی لوگ جو ہیں وہ فون کے اوپر تعویذ کر دیا، لکھ کے کر دیا، فوٹو اسٹیٹ کر دی۔ اصل میں طاقت جو ہے وہ اعتقاد والے پہ ہوتی ہے کہ اس کا اعتقاد ہوتا ہے تعویذ کے اوپر، اس لیے اس کو ایسا احساس، ایسی امید پیدا ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ مشکل سے، بیماری سے نجات مل جائے گی، اس کو نجات مل جاتی ہے۔ انگریزوں نے بھی اسی چیز کے اوپر، اسی نسخے کے اوپر، اسی کلیے کے اوپر انہوں نے فارمولہ بنایا ہے دنیا کو، انسان کی نفسیات کے مطابق اس کو، کہ اگر آپ کوئی بھی چیز ہے اس کو لکھیں، لکھ کے پڑھیں تو وہی اثرات آپ کے اوپر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ خود کو بولیں گے جو الفاظ، وہ آپ کو اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ لکھتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ چیز پڑھتے ہیں آپ کامیابی ملنی شروع ہو جائے گی، دل میں اعتقاد آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ لکھتے ہیں، کوئی چیز لکھ لیتے ہیں کہ مجھے فضول خرچی نہیں کرنی، تو جہاں بھی آپ اس کو والٹ میں رکھ لیں یا بار بار پڑھتے رہیں تو آپ سوچیں گے کہ یہ فضول خرچی تو نہیں ہے، تو بار بار یاد آئے گا، آپ فضول خرچی سے رک جائیں گے۔ لہٰذا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی غم ہے، کوئی بھی دکھ ہے، تو آپ بجائے ادھر ادھر بھٹکنے کے، ادھر ادھر جانے کے، آپ سادہ نسخہ جو ہے اللہ تعالیٰ پہ اوپر توکل کریں، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کریں، اور قرآن پاک کی آیات جو ان کی ترجمہ تشریح اس کے مطابق کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مصیبت کو حل کرنا ہے، ایک ٹائم لے گی، اس کے بعد یہ مصیبت پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہی آپ کا تعویذ ہے، یہ آپ کو ہر مشکل پریشانی میں انرجی عطا کرے گا۔ تو اس تعویذ کو دوسروں تک بھی پہنچائیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو کامیابیاں، خوشیاں عطا فرمائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اور کم از کم 5 لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچانی ہے۔ اس سے بے شمار لوگوں کے اعتقاد جو ہیں وہ درست ہوں گے اور ان کو ایک انرجی ملے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وش یو آل گڈ۔